السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ براق، میں آپ سے ایک بات کہوں؟ پلیز کہو، کچھ کہو تو صحیح۔ براق تو کب سے ترس رہا ہے تمہارے منہ سے کچھ سننے کے لیے۔ براق آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگائے کھڑا تھا۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ مرنے کی حد تک؟ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جان دے بھی سکتا ہوں، جان لے بھی سکتا ہوں۔ مجھے آزاد کر سکتے ہیں؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا آپ مجھے آزاد کر سکتے ہیں؟ متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے فجر کی آنکھوں میں ڈر، خوف، درد، آنسو بھرے ہوئے تھے جن کو ایک ساتھ دیکھ کر براق کا دل براق کا دل تڑپ رہا تھا۔ پلیز براق، مجھے آزاد کر دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس سے زیادہ آپ کی قید میں رہوں گی تو مر جاؤں گی۔ پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں۔ اگر زندگی کے کسی لمحے میں آپ نے مجھ سے سچا پیار کیا ہے تو مجھے واپس میرے گھر بھیج دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ سے طلاق نہیں مانگوں گی، کبھی نہیں کہوں گی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ہاں، براق نے چہرہ اوپر کرتے ہوئے ایک ہاتھ دیوار پر رکھے ٹھنڈی آہ بھرتے اسے شاید ٹھیک سے سانس نہیں آ رہی تھی۔ اس میں تمہاری خوشی ہے؟ گرے آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں کو سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، تمہیں آزاد کیا، چلی جاؤ اپنوں کے پاس، مگر یاد رکھنا تم میری ہو۔ ہجر کی سولی پر سالوں لٹک سکتا ہوں مگر تمہیں کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آزاد ہو تم میری طرف سے، تب تک کے لیے جب تک تم وعدہ خلافی نہیں کرتی، مگر جس دن تم نے وعدہ خلافی کی براق کے لیے مشکل نہیں ہے تمہیں واپس اپنی قید میں لانا۔ تم میری تھی، میری ہو، اور جب تک میں زندہ ہوں میری ہی رہو گی۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہ جانے دیتا فجر، مگر میں نے زندگی میں اس رات جو غلطی تم پر ہاتھ اٹھانے کی اور تم پر یقین نہ کرنے کی، اس کی سزا بھگتنے کے لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ یہ ثبوت ہے میری محبت کا، ورنہ براق تمہیں ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ کرے۔ تم کیا جانو عشق کسے کہتے ہیں؟ عاشق ہجر کی سولی پر لٹک کر بھی جب محبوب کا سکون حاصل کرنے کو تیار ہو، اسے ہی سچا عشق کہتے ہیں۔ فجر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے آزاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی پاگلوں کی طرح۔ بہت خوش ہو کے تم مجھ سے دور جا رہی ہو، کاش میرے دل کا حال تم محسوس کر سکتی۔ میں ابھی سے سوچ کر مر رہا ہوں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر، جب صبح اٹھ کر مجھے تمہارا یہ خوبصورت چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، راتوں کو میرے حصار میں جب تم نہیں ہوگی تو میں کیسے سوؤں گا؟ کیوں فجر تم سے اتنی محبت، اتنا عشق کر کے میرے نصیب میں جدائی ہے؟ اس کے کھلتے چہرے کو دیکھ کر وہ دل میں سوچ رہا تھا، اس آزادی کے بدلے کیا ایک رات تمہاری قربت کے لمحے مل سکتی ہیں؟ اس کی نظروں میں التجا تھی، کتنی امید بھری نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جدائی کا درد تھا، ایک پیاس تھی، مگر فجر سب کچھ دیکھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ نہیں بھول سکتی تھی اس رات جس پر ظلم ہوا تھا۔ اس ایک رات نے اس کے دل سے محبت کی ہر جذبے کو کھینچ کر باہر نکال دیا تھا، اس کے دل کو پتھر کر دیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی میری اجازت نہیں مانگی تو آج کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہہ دیں آج کی رات ہے آپ کے پاس تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ میں تو آپ کی اس عنایت پر ہی خوش ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ طنز مار رہی ہوں؟ دکھی لبوں سے مسکراتا ہوا بولا۔ نہیں آؤں گا تمہارے قریب، مگر ہر روز کی طرح باہوں کے حصار میں کچھ پل سکون کے تو سو سکتا ہوں، یا اس کی بھی اجازت نہیں دو گی؟ کم سے کم آج کی رات تو پوری خوشی سے کچھ لمحے میرے قریب ہو کر گزار لو۔ میں نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس حق حاصل ہے، مگر خوشی کی بات مت کیجیے۔ خوشی سے میں کبھی آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے کھڑا تھا، وہ دھیمے لہجے میں سے دل کی سچائی بتاتی جا رہی تھی، ایسی سچائی جو براق کے دل کو آری کی طرح کاٹ رہی تھی۔ فجر کیوں اتنی پتھر دل بن گئی ہو؟ کیوں تمہیں میری تڑپ نظر نہیں آ رہی؟ اس ایک رات کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ پلیز معاف کر دو، پوری زندگی تمہاری ہر سزا قبول کروں گا۔ کسی سے کسی کا غرور، کسی کی آبرو چھین لینے کے بعد معافی کی تمنا رکھنا یا بے وقوفی ہوتی ہے۔
یا وہ شخص ضرورت سے زیادہ سیلفش ہو سکتا ہے۔ تیاری کر لو، صبح ہونے والی ہے، تمہارے اپنوں کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ براق جھٹکے سے دور ہو گیا۔ سگریٹ کی ڈبی سائڈ ٹیبل سے اٹھاتا ہوا وہ ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ آج بہت مہینوں کے بعد براق نے سگریٹ کو ہاتھ لگایا تھا۔ جب سے فجر اس کی زندگی میں آئی تھی وہ سگریٹ سے دور رہنے لگا تھا۔ ہر وقت سگریٹ اور لائٹر اس کے پاس موجود ہونے کے باوجود سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ براق کے باہر جاتے ہی فجر واش روم میں جا کر وضو کر کے آئی اور تہجد کے 2 نفل ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ زیر ہو گئی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی تھی کہ کل کی صبح اسے آزادی کے ساتھ اپنے گھر والوں کا نصیب ہوگا۔ کیا گھر والے مجھے قبول کریں گے؟ وہ گہری سوچ میں مبتلا تھی، ہزاروں سوالوں میں گھری ہوئی۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ براق ٹیرس سے ونڈ شیشے سے مسلسل کھڑا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ ایک سگریٹ ختم ہوتی تو دوسری نکال کر لبوں میں دباتے ہوئے سلگا لیتا تھا۔ اس کا دل تو ابھی سے بند ہو رہا تھا، یہ سوچ کر کے کل وہ اس کے سامنے نہیں ہوگی، اس کے بغیر کیسے رہے گا وہ، سوچ کر پل پل مر رہا تھا۔ زمل پلیز یار فون اٹھا لو، آج ہماری مہندی ہے اور تم ہو کے ناراضگی ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہونے والے بیبی کے ماں باپ کو ایسا بیہیویئر زیب نہیں دیتا۔ بس میرا بس چلے تو ابھی کے ابھی آ کر تمہارا سر پھاڑ دوں، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ چلو آج اور کل کا دن ہے، مت بات کرو، اس کے بعد مجھ سے بھی بات کرنی پڑے گی اور مجھے منہ بھی لگانا پڑے گا۔ وائس میسج کے ساتھ بنگڑے ڈالتے ہوئے اسٹیکر کو دیکھ کر زمل کو غصے کی آگ لگ گئی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم نہ چین لیتے ہو نہ لینے دیتے ہو؟ پہلے میری زندگی کیا کم عذاب ہے جو ابھی بھی تمہیں سکون نہیں آ رہا؟ کبھی خوش بھی ہو جایا کرو۔ سڑو لڑکی، شادی کے بعد ڈائریکٹ ولیمے والے دن ہنی مون پر لندن لے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں لندن جانا۔ کیوں؟ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ میں چہرے پر ماسک لگا لوں گا۔ لگتا ہے روز کی طرح کی موبائل آف کر دیا۔ اذلان زمل کو وائس میسج بھیج رہا تھا مگر سامنے سے نہ سین ہو رہے تھے نہ ڈبل ٹک۔ اذلان کے ساتھ روز ایسا ہی ہوتا تھا، وہ روز زمل سے بات کرنا چاہتا تھا، زمل کو اس پر شدید غصہ تھا، وہ تو بات نہیں کرتی تھی۔ 2-4 میسیجز کے بعد وہ اپنا موبائل آف کر دیتی تھی، پھر اذلان ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوا لیٹ جاتا تھا۔ آج زمل اور اذلان کی مہندی تھی، پھر بھی زمل اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بیچارہ ٹوٹے ہوئے دل سے کھڑا ہوا تیار ہو رہا تھا۔ اپنے دن بھی آئیں گے اچھے، 10 بار پھر ہوں گے بچے، 10-12 پھر ہوں گے بچے۔ لیلا لیلا چلاؤں گا کرتا پھاڑ کے، میں تیرا مجنوں بن جاؤں گا کرتا پھاڑ کے، کرتا پھاڑ سب چیر چھاڑ، میں ہو گیا دیوانہ۔ اذلان پورے جوش کے ساتھ مہندی کے فنکشن کے لیے مرر کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا، ساتھ اونچی آواز میں بالی ووڈ کا مشہور سانگ گنگنا رہا تھا۔ لعنت ہے تیرے سانگ پر اور تجھ پر بھی۔ وجدان کی آواز پر اذلان نے پلٹ کر دیکھا، جو دروازہ کھول کر ابھی اندر انٹر ہوا تھا۔ اس کے سانگ کے بیہودہ بول سن کر لعنت فرما چکا تھا۔ کم سے کم سانگ تو انسانوں والے گنگنا لیا کرو، ویسے تو تم میں کوئی انسانوں والی بات ہے ہی نہیں۔ کیا بھائی، زمل مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتی؟ اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے میں سانگ گنگنا رہا تھا اور آپ ہیں کہ آتے ہی میری چھاتی پر چڑھ کر جوتیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی تو ہاتھ ہلکا رکھو مجھ پر۔ بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے بالوں کو جل لگا کر کنگھی کرتے ہوئے مرر میں دیکھ رہا تھا۔ غم ہلکا کرنے کے لیے سیڈ سانگ گنگنائے اور سنے جاتے ہیں، ایسے بیہودہ سانگ کون سنتا ہے دکھی ہو کر؟ صوفے پر براجمان ہو کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھتے وجدان نے سرد لہجے سے کہا، ڈارک گرے سوٹ کے اوپر سیم کلر کی واسکٹ پہنے وجدان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی ڈریسنگ کی محتاج نہیں تھی۔ اس وقت وہ اپنے بھائی کے فنکشن کے لیے تیار ہوا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، شہزادے لگ رہے ہو۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے مہندی میری نہیں آپ کی ہو۔ اذلان کی نظر پڑتے ہی وہ اپنے بھائی کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا۔ لگ تو تم بھی ہیرو رہے ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے زبان بند کر لو تو مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے وجدان نے اذلان کی تعریف کی، جو اس وقت بلیک سوٹ کے اوپر لائٹ یلو کلر کی چنری گلے میں ڈالے مہندی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بھائی، ایک بار شادی ہو جائے گی تو زبان ویسے ہی بند ہو جانی ہے جیسے آپ کی شادی کے بعد بند ہو گئی ہے۔ بیویاں اچھوں کی زبان بند کر دیتی ہیں تو پھر میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ دانت نکالتے ہوئے اذلان کو ٹونٹ کرنے کے بعد اذلان وہاں سے رکا نہیں جانتا تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا اب وجدان کی چپل اس کا پیچھا کرے گی، اور وہی ہوا تھا۔ وجدان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اذلان دانت نکالتے ہوئے تیزی سے روم کا دروازہ کھول کر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ وجدان کی ہنسی چھوٹ گئی تھی اس کی 100 کی سپیڈ دیکھ کر۔
زمل پلیز یار فون اٹھا لو، آج مہندی ہے اور تم ہو کے ناراضگی ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہونے والے بیبی کی ماں کو ایسا بیہیویئر زیب نہیں دیتا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ زمل اور ازلان کا ایک بار پھر سے نکاح ہوا، کیونکہ پہلے نکاح کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، صرف چند ایک خاص افراد ہی جانتے تھے۔ نکاح کے بعد دونوں کو ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ زمل کی یلو کلر کے کامدار پیروں کو چھوتی فراک پہن رکھی تھی۔ نیچرل پھولوں کی جولری میں سجی ہوئی زمل بہت حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ بہت لائٹ کیا گیا تھا۔ ابھی فنکشن شروع ہی ہوا تھا، سب لوگ بہت خوش تھے۔ کچھ لوگ سریا بیگم کے جیسے بھی تھے، جن کے چہرے پر کچھ خاص خوشی نہیں تھی۔ حریہ اور بلاش بھی شادی میں شریک تھے۔ حالات پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے۔ بلاش حریہ کو لے کر گھر واپس آ چکا تھا۔ وقاص نے زمل کی شادی کا فیصلہ خود سے نہیں کیا تھا۔ جب زمل کا رشتہ لینے گئے تو وقاص نے فیصلہ بلاش پر چھوڑ دیا تھا کہ اس کا بھائی فیصلہ کرے گا۔ یہ بات بلاش کو اچھی لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار بلاش کو وقاص کی کوئی بات اچھی لگی تھی۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ شادی سریا بیگم کے مطابق دھوم دھام سے ہو رہی تھی، جیسا کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہو۔ منت جو ہاتھ میں مہندی کا تال لیے کھڑی تھی، اس کی نظر دور کھڑی لڑکی پر پڑی جس نے ڈارک بلو کلر کے ٹراؤزرز کے اوپر سیم کرتا پہن رکھا تھا۔ بڑے سے دوپٹے کو سر پر اوڑھے ہوئے وہ خالی نظروں سے کھڑے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی۔ منت کے ہاتھ سے تھال نیچے گرا تو سب منت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ منت کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ فجر ہے۔ فجر؟ تھال گرنے کی وجہ سے سب منت کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ اب فجر کا لفظوں کو توڑتے ہوئے فجر کہنا اور انگلی اٹھانا سب کو حیران کر گیا تھا۔ وہ کچھ لوگ اٹھتے ہوئے ہاتھ کی انگلی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ منت کی حالت دیکھ کر وجدان گھبرا گیا تھا۔ اسے لگا شاید منت کی یاد فجر کو ستا رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح ایسے خیالات میں تصور کر رہی ہے۔ تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، اس کے ہاتھ کو تھام کر نرمی سے نیچے کر دیا۔ منت ریلیکس ہو جاؤ، فجر نہیں ہے، ہوش میں آؤ، بہت سارے مہمان ہیں یہاں پر، سب لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، پلیز خود کو سنبھالو، لوگ باتیں بنائیں گے، آہستہ سے کہتے ہوئے پیار سے سمجھائے۔ وجی فجر ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنسی اور روتی کیفیت لیے اس کی جانب اشارہ کرنا چاہتی تھی، مگر وجدان اس کے ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ منت پلیز ریلیکس ہو جاؤ، فجر نہیں ہے اس دنیا میں، کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو؟ کیوں نہیں خدا کی رضا پر راضی ہو جاتی؟ میں نے کہا فجر زندہ ہے، وہ دیکھے، ہاتھ چھڑوا کر اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چیخی تھی۔ اس کے چیخنے سے بہت زیادہ لوگ اٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھنے لگے، جہاں پر ایک لڑکی گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ سب لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، وہ سچ میں فجر تھی۔ منت وجدان کا ہاتھ چھڑوا کر ہوا کی تیزی سے اڑتے ہوئے فجر کے پاس گئی، اس کے چہرے پر ہاتھ لگا کر جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی کہ یہ فجر ہے یا اس کا تصور۔ اپنی پیاری اکلوتی بہن کو پچھلے 8 مہینوں سے اس نے دیکھا نہیں تھا، مگر اس نے اس بات پر یقین بھی نہیں کیا تھا کہ فجر اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک الگ سا کنیکشن تھا جسے وہ ہر وقت محسوس کرتی تھی کہ اس کی بہن زندہ ہے، اور اس کے رب نے اس کی سن لی تھی۔ فجر لوٹ آئی تھی۔ منت کے دل کا دوسرا حصہ واپس آ گیا تھا۔ منت خود کو زندہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح کبھی ہنس رہی تھی، کبھی رو رہی تھی۔ فجر تم ٹھیک ہو؟ وہ روتے ہوئے اپنی بہن کے گلے میں باہیں ڈالیں اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ فجر بھی تو منت کے لیے ہر دن رات تڑپتی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو گلے لگائے اونچی اونچی آواز میں روئی جا رہی تھی۔ چودھری آصف ورک اور عافیہ بیگم خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی جس کو مرا ہوا سمجھ کر انہوں نے اس کی امید ہی چھوڑ دی تھی، لیکن ان کی وہ بیٹی لوٹ آئی تھی۔ عافیہ آصف بھاگتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے قریب گئے اور ان کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ فجر میری شہزادی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ عافیہ آنسوؤں سے روتی ہوئی اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے کھڑی تھی، جبکہ منت اپنے بابا کے گلے لگ کر کھڑی تھی۔ باپ بیٹی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے فجر کو دیکھ رہے تھے۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ان کی فجر 8 مہینوں کے بعد صحیح سلامت ان کے سامنے تھی۔ چودھری صلاح الدین اپنی پوتی کے واپس آنے کی خوشی کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگا کہ ریاض ورک نے اپنے بابا کا ہاتھ تھام کر بمشکل سنبھالا تھا، سہارا دیتے ہوئے پاس پڑے صوفے پر بٹھا دیا۔ ازلان اسٹیج سے اتر کر حیران نظروں سے دیکھتا ہوا فجر کے قریب آیا، جو زوروں قطار آنسوؤں سے روئے جا رہی تھی۔ ازلان نے آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگایا۔ زمل اور حریہ فجر کو گلے لگا کر ملتے ہوئے آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ سب خوشی سے مل رہے تھے، مگر وجدان عجیب سی کشمکش میں تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ وجدان کا دماغ سٹل تھا، کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، نہ اچھا نہ برا۔ سب لوگوں نے باری باری سے فجر کو اپنے گلے سے لگایا،
پیار کیا مگر وجدان اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو فجر نے متلاشی نظروں سے وجدان کی جانب دیکھا تھا۔ وجدان وہ بھائی تھا جس نے فجر اور حریہ کو بچپن سے لے کر جوانی تک بہت پیار کیا تھا، ہر وقت ان کی حفاظت کی، ان کی خوشی اور غم میں ہمیشہ وہ سب سے پہلے کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ مگر آج اس کا یوں کھڑے رہنا فجر کو ڈرا گیا تھا۔ فجر بھاگتی ہوئی جا کر وجدان کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی آپ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہیں؟ فجر کی روئی ہوئی آواز پر وجدان جیسے ہوش میں آیا تھا۔ نہ میرا بچہ، میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ میری بہن زندہ ہے، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی؟ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وجدان نے تسلی بخش انداز سے کہا تو فجر کی جان میں جان آئی تھی۔ ابھی خوشی کو گھر کے افراد اچھی طرح محسوس بھی نہیں کر پائے تھے کہ ارد گرد کھڑے ہوئے رشتے داروں نے، مہمانوں نے باتیں بنانا شروع کر دی تھی۔ یہ لڑکی 8 مہینوں سے کہاں تھی؟ پتہ نہیں کہاں رہی ہوگی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اس طرح کی آوازیں سب گھر والوں کے سماعت سے ٹکرانی شروع ہو چکی تھی۔ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو آپس میں سرگوشیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے بھولیے گا مت کہ جس کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں وہ چودھری صلاح الدین کی پوتی ہے، اور چودھری وجدان ویر کی بہن کے بارے میں کچھ بھی غلط بولنے سے پہلے سوچ لیجیے گا، بیٹیاں آپ کے گھر پر بھی ہیں۔ وجدان کی بھاری آواز جب ہال میں گونجتی تو طنز کرتی ہوئی آوازوں نے دم توڑ دیا تھا۔ وجدان کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ بیٹا، ہم تو ایک جائز سی بات کر رہے ہیں کہ پچھلے 8 مہینے سے یہ کہاں تھی، اور آپ لوگوں نے کیوں سب سے یہ کہا کہ یہ مر چکی ہے؟ ساری دنیا کے سامنے جھوٹا ڈرامہ رچایا، کسی انجان ڈیڈ باڈی پر جنازہ پڑھ کر دفنا دیا۔ ایک خاتون جو بڑبڑ کر کے بولی جا رہی تھی، جو شاید دور کی کوئی رشتہ دار لگ رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ کو صفائی دینا ضروری نہیں سمجھتے، یہ ہمارے گھر کا میٹر ہے، ہم خود سنبھال لیں گے۔ آپ کے گھر میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ہم نے کبھی آ کر دخل اندازی کی یا کبھی صفائی مانگی؟ ایسا تو نہیں کہ ہمیں آپ کے گھر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں بھی آپ کے بارے میں سب پتہ ہے، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اگر کچھ نہیں بولتے تو یہ ہماری تربیت ہے۔ وجدان نے شدید غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ جب بھاری آواز میں کہا تو آنٹی کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ جی وجدان بھائی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اپنی تربیت کے خلاف جا کر کچھ نہیں کریں، اس لیے برائے مہربانی آپ تنقید کرنا بند کریں۔ اذلان نے آگے بڑھ کر وجدان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اسے بھی زہر لگا تھا اس عورت کا فجر کے بارے میں بولنا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ تھوڑا اور گرم ہو جاتا، ایک سلجھی ہوئی پرسنالٹی کا مالک شخص جو کہ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے ہاتھ میں ایک فائل لیے ہوئے آگے بڑھا، جو شکل سے ہی کافی سلجھا ہوا اور نائس انسان لگ رہا تھا۔ عمر 50 سے 55 سال لگ بھگ تھی۔ اس کے ساتھ ہی قانون تھی جو تقریباً اس کی ہم عمر خاتون تھی، جو تقریباً اس کی ہم عمر عورت کی پرسنالٹی بھی اسی طرح کی تھی۔ دونوں کافی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ سر آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ وہ شخص وجدان سے مخاطب ہوا تھا جو اپنی بہن کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ جی میں ان کا بھائی ہوں۔ اینی پرابلم؟ نو سر، میں آپ کی پرابلم سالو کرنے آیا ہوں۔ آپ کی سسٹر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر گہری چوٹ لگی، ان کو ہم نے بچایا تھا، یہ پچھلے 8 مہینے سے کوما میں تھی، اور جب ہوش میں آئی تو انہوں نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا تو ہم انہیں چھوڑنے آ گئے ہیں۔ مائی سیلف ڈاکٹر ریحان سومرو، یہ میری وائف ہیں ڈاکٹر فارویہ۔ آپ کی سسٹر پچھلے 8 مہینے سے ہمارے پاس تھی، نہ تو ان کو ہوش تھا اور نہ یہ بتانے کے قابل تھی کہ ان کے گھر والے کون ہیں۔ ایکسیڈنٹ کے وقت ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے ہم ان کی شناخت کر سکیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جہاں پر سب چونک کر حیران تھے، وہیں فجر بھی حیران تھی کہ اسے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ پچھلے 8 مہینے سے کوما میں ہے، اور یہ ڈاکٹر اور اس کی بیوی تو اس نے پہلی بار دیکھا تھا، مگر وہ خاموش تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر اسے کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا تھا کہ سب نے ان کا یقین کر لیا۔ ڈاکٹر نے کافی سارے ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹ فائل وجدان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ سچ میں اس کے پاس تھے۔ فجر کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر بعد میں وہ اس لیے خاموش ہو گئی، جان چکی تھی کہ یہ براق نے کیا ہے اس کے لیے تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے، کوئی یہ سوال نہ کرے کہ پچھلے 8 مہینوں سے کہاں تھی۔ اس لیے اس نے اتنا اچھا ڈرامہ پلے کروایا تھا کہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہر شخص نے یقین کر لیا، یہاں تک کہ فجر کی پوری فیملی نے بھی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ ان کی بیٹی پچھلے 8 مہینے سے کوما میں تھی۔ کس طرح کا شخص ہے، خود ہی زخم دیتا ہے، خود ہی مرن لگاتا ہے۔ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ سر، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے میری بہن کا اتنا خیال رکھا، ہم آپ کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ وجدان نے خوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ چودھری صلاح الدین نے اٹھ کر ڈاکٹر اور اس کی بیوی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی پوتی کا اتنے مہینوں خیال رکھا۔ آصف ورک اور آسیہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا
کہ ڈاکٹر کے احسان کو کس طرح اتارے۔ سب نے ڈاکٹر اور اس کی بیوی کو مہندی کے فنکشن کے لیے روکنا چاہا، مگر وہ مصروفیات کا بتا کر وہاں سے جا چکے تھے۔ چلو فجر، میں تمہیں جلدی سے تیار کرتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج زمل اور اسلان کی مہندی ہے۔ منت اپنی بہن کو دیکھ کر خوشی سے دیوانی سی ہوئی جا رہی تھی۔ زمل اور حریہ کے چہرے کی چمک دیکھنے لائق تھی۔ آخر ان کا چوتھا کرائم پارٹنر واپس آ چکا تھا۔ ان چاروں نے بچپن سے ایک ساتھ گزارا تھا۔ اسے بہت خوبصورت لمحوں کی یادیں آج بھی ان کے دماغ میں تازہ تھیں۔ جاؤ فجر کو چینج کروا کر فنکشن کے لیے ریڈی کر کے لاؤ، باقی سب کچھ بعد میں ہوگا۔ صلاح الدین نے حکم صادر کیا۔ حریہ اور منت فجر کو تیار کرنے کے لیے اندر لے جا چکی تھی۔ بلاش دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے بڑے غور سے وجدان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے وجدان پر رشک آیا تھا کہ وہ کتنا اچھا بھائی ہے۔ ڈاکٹر نے تو بعد میں آ کر بتایا، مگر اس سے پہلے اس نے اپنی بہن کو کیسے کور کیا، کیسے ایک دم سب کے منہ بند کروا دیے تھے۔ اس نے تو اپنی بہن سے پوچھا تک بھی نہیں تھا کہ وہ 8 مہینے کہاں رہی۔ اسے خود پر شرمندگی ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ اگر زمل سے غلطی ہو گئی تھی تو شاید اسے ایسا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر بھائی بہنوں کی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالیں گے تو لوگوں اور بھائیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اسے وجدان کی بات یاد آئی تھی۔ اس دن سچ ہی تو کہا تھا کہ اگر اس کی جگہ وہ ہوتا تو وہ ایسا ڈیسیجن کبھی نہیں لیتا۔ اس دن تو اسے وجدان کی بات اتنی سمجھ میں نہیں آئی تھی جتنی آج آئی تھی۔ کیسے اس نے اپنی بہن کو فوراً سے لوگوں کے تانوں سے بچا لیا تھا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے کہ اس کی بہن کہاں تھی۔ ڈھلان بن کر اپنی بہن کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار بلاش نے دل سے وجدان کو سراہا تھا۔ اس کے دل نے تسلیم کر لیا تھا کہ وجدان ایک پرفیکٹ بیٹا ہے، ایک پرفیکٹ بھائی، ایک پرفیکٹ شوہر ہے، ایک پرفیکٹ پوتا ہے، ایک پرفیکٹ بھتیجا ہے۔ ہر سانچے میں وہ بالکل فٹ نظر آ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ لوگ کیوں اس کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ مہندی کا فنکشن شروع ہوا۔ فجر کو منت نے اپنی پنک اور یلو فیوریٹ فراک نکال کر دی، جس میں تیار ہو کر فجر گڑیا لگ رہی تھی۔ کانوں میں پہنے ہوئے نیچرل پھولوں کی بالیاں، ہاتھوں میں گجرے، نازک سی شہزادی لگ رہی تھی۔ مگر وہ شہزادی اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا گرے آنکھوں والا شہزادہ دور بیٹھا ہوا کیمروں کی آنکھ سے اسے دیکھ کر اس پر فدا ہو رہا ہے۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے، دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تڑپ رہا ہے۔ فجر کی چند گھنٹوں سے دوری نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ فرزان کے گیٹ پر کھڑے ہوئے گارڈز کے اندر براق کا خاص بندہ کھڑا تھا، جس کے سامنے پاکٹ پر لگے ہوئے کیمرے سے وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری جان، کتنے خوش ہو تم؟ مجھ سے دور جا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر فجر کی پکچر کو زوم کرتے ہوئے وہ گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار تو میرے بارے میں سوچو فجر، میں مر رہا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ سگریٹ پی کر آنکھیں لال کپڑے کی مانند ہو رہی تھی۔ ڈر سے براق کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جب سے فجر کو اس نے بھیجا تھا اس وقت سے اس نے خود کو روم میں بند کر رکھا تھا۔ اسے اپنا دل بار بار بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں اس قدر تکلیف تھی کہ لگتا تھا جیسے دل کو کوئی آری سے چیر رہا ہے۔ فجر نے اپنے دوپٹے کو ہاتھ میں لپیٹے ہوئے بار بار لبوں سے چومتے ہوئے وہ پاگل لگ رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ صوفے پر بے ترتیبی سے بیٹھے ہوئے سگریٹ کا دھواں چھلوں میں اڑا کر وہ اپنے دل کے غم کو ہلکا کر رہا تھا۔ اے اللہ، اس کے دل میں میری محبت ڈال دے، نفرت ختم کر دے میرے مالک۔ اے اللہ، میری سچی محبت کو دیکھ۔ میرے خدا، یہ لڑکی نہیں، میری زندگی ہے، اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اسکرین پر اسے دیکھتے ہوئے اپنے رب سے رو رو کر دعا کرتے ہوئے مخاطب تھا۔ تمہارا بیٹا اس لڑکی کو واپس پاکستان لے آیا ہے، تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ سریا سب کی نظروں سے بچتی ہوئی کونے میں کھڑی ہو کر فون پر بات کر رہی تھی۔ فجر کو گھر میں واپس دیکھ کر سریا کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ گناہگار کو اپنے گناہوں کا بھانڈا پھوٹتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ کیا وہ لڑکی گھر میں واپس آ چکی ہے؟ مقابل نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے کیا فارسی میں کہا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ سریا کو مقابل کی بات دہرانا ناگوار لگا تھا۔ ہاں، وہ لڑکی اس گھر میں واپس آ چکی ہے اور وہ ہمارے بارے میں ساری حقیقت جانتی ہے۔ اس کے باوجود تم اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ سریا کونے کھڑی چوروں کی طرح فون پر بات کرتے ہوئے غصے سے لال ہو رہی تھی۔ مجھے کیا پتا کہ اس الو کے پٹھے نے اس لڑکی کو واپس کیوں بھیج دیا ہے؟ مجھے اس بارے میں ذرا بھی علم ہوتا تو میں کبھی اس لڑکی کو اس گھر تک نہ پہنچنے دیتا۔ میں پاگل ہوں جو اسے یہاں واپس آنے دیتا۔ مقابل کا لہجہ تلخ ہو چکا تھا، جسے سن کر کے فجر واپس اپنے گھر اپنوں کے بیچ جا چکی ہے۔ مقابل کے ارادے تو کچھ اور تھے، جو انتہائی گندے، غلیظ اور گھٹیا تھے، جن کو پورا کرنے کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ وہ تو پچھلے 8 مہینوں سے اپنے بیٹے کی حفاظت سے اس لڑکی کو نکال نہیں سکا تھا، اور یہاں تو ارد گرد اس لڑکی کے محافظوں کی فوج اکٹھی تھی۔ یہاں سے اسے نکالنا کس قدر مشکل تھا، یہ سوچ کر ہی بہرام پاشا کے دماغ میں آگ لگی ہوئی تھی۔
چیخنا بند کرو، اب اس لڑکی کا کچھ بندوبست کرو، اس سے پہلے کہ وہ ہمارا بھانڈا پھوڑے۔ میں اتنی جلدی اس کا نیا بندوبست کروں؟ فی الحال تو تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، تم اس کے قریب ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بہرام کی بات پر سریا چلائی۔ میں اس کا کیا کر سکتی ہوں؟ وہ کوئی ماچس کی تیلی ہے جسے چھپا دو؟ اس کا پورا خاندان اس کے ارد گرد جمع ہے، اس طرح اسے گھیر ڈال کر کھڑے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ میں غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی، اگر بھول کر بھی وجدان کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کا انجام جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ فیصلے کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ لوگ اس کے رشتے میں کیا لگتے ہیں، وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کرتا ہے اور بات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے کانڈ کرنے والے سریا ریاض وٹ اپنے بیٹے سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ بہرام کا انداز تنزیہ اور لہجے میں شیطانیت جھلک رہی تھی۔ بکواس بند کرو، بات ڈرنے کی نہیں ہے، میں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہوں، وجدان میری جان ہے، میں وجدان کی بنا جی نہیں سکتی، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اسے جھوٹ سے کتنی نفرت ہے، اس میں ایمانداری اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ وہ کبھی غلط کا ساتھ نہیں دے گا۔ میں اس دن سے ڈرتی ہوں جب اسے میری سچائی کا پتہ چلے اور وہ مجھ سے دور ہو جائے، اور میں وہ دن کبھی نہیں آنے دوں گی۔ سالوں سے میں اپنے آپ کو منہ بنا کر رکھا ہے جو میں بالکل نہیں ہوں۔ جانتا ہوں سریا بیگم، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، گھر کی سنسکاری بہو اصل میں اچھاداری ناکن ہے۔ شیطانی کہکا لگا کر ہنستے ہوئے بہرام نے کہا تو سریا کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ بہرام، اوقات میں رہو، میں نے جو کچھ کیا غیروں کے ساتھ کیا، مگر تم تو اتنے گھٹیا ہو کہ تم نے تو اپنے بیٹے کی محبت کو گندی نظروں سے دیکھا، اور گھٹیا ارادے اب بھی قائم رکھے ہوئے ہیں جبکہ وہ تمہارے بیٹے کے نکاح میں ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہارا بیٹا مرتا ہے اس لڑکی پر، اور تم تو اتنے گھٹیا ہو کہ اپنی بیوی کی جان لینے میں تمہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ چل خاموش ہو جا، سمجھ گیا کہ تم ہم دونوں ہی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بہرام نے بات کو ختم کرتے ہوئے اسٹیپ بڑھایا، کیونکہ اس کے کرتوتوں سے بھی پردہ اٹھ رہے تھے۔ دونوں نے مل کر جو گناہ کیے تھے اب ایک دوسرے کے پردے فاش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں چاہتی ہوں تم اس لڑکی کو یہاں سے غائب کرواؤ، میں تو تمہارے گھر میں گھس کر کچھ نہیں کر سکتا، ویسے بھی کچھ عرصے سے پتہ نہیں سیفی کو کیا مسئلہ ہے، وہ مجھ سے کھچا رہتا ہے۔ اب بھی دیکھ لو، گھر میں اتنا بڑا فنکشن ہے، اس نے مجھے انوائٹ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ پہلے تو ہر چھوٹے سے چھوٹے فنکشن پر بھی مجھے انوائٹ کیا جاتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے جبکہ وہ تو کوئی بات جانتا ہی نہیں، پھر ایسا بیہیویئر کیوں ہے؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید اس کی بیوی نے اپنے ساتھ کی ہوئی میری رنگینیوں کو اسے بتا دیا ہو، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ اب تک یہ بات باہر نکال چکا ہوتا، مگر اس نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس کا مطلب ہے وہ کچھ نہیں جانتا۔ اب ایسے میں بتاؤ کہ میں تمہارے گھر آ کر اس لڑکی کو گھر سے غائب کروا سکتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ تم نے کیسے کروانا ہے، مگر اس لڑکی کو گھر سے غائب کرواؤ۔ اگر اس نے اپنا منہ کھول دیا تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ میرے بارے میں تو شاید یہ کچھ نہیں جانتی، مگر تمہارے بارے میں یہ سب کچھ جانتی ہے۔ کوئی نہ، اگر میں پکڑا گیا تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، جب گناہ مل کر کیے ہیں تو سزا بھی مل کر بھگتیں گے۔ سریا بیگم، بہرام، مجھے دھمکانے کی ضرورت نہیں، یہ مت بھولنا کہ میں عافیہ نہیں سریا ہوں، تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گے۔ تم بھی یاد رکھنا، میں نہ تو ریاض ورک ہوں جو تم پر اندھا یقین کرتا ہے، اور نہ ہی آصف ورک ہوں جو تمہیں اتنے سستے میں چھوڑ دے گا۔ میری نظر ہر وقت تم پر ہے، جب بھی تم نے مجھے کراس کرنے کی کوشش کی میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ خود آئینے میں پہچان نہیں سکو گی۔ تمہاری اتنی اوقات کہ تم مجھے دھمکی دو، لفظوں کو پیستے ہوئے بمشکل آواز کو دھیما رکھتے ہوئے تھی۔ تمہاری اوقات کیا ہے یہ میں بھی بخوبی جانتا ہوں، مجھے دھمکیاں دینے سے بہتر ہے کہ یہ سوچو کہ اگر اس لڑکی نے منہ کھولا تو تمہارا بیٹا تمہارا کیا حشر کرے گا۔ اس میں بھول میں مت رہنا کہ وہ لڑکی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ لڑکی کافی دن زینت کے پاس رہ کر آئی ہے اور زینت ہمارے بارے میں سب جانتی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ نہ بتایا ہو؟ یہ سن کر سریا کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور ڈیٹیل جانتی، دور کھڑے ریاض ویٹ نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ اسٹیج پر آؤ، مہندی کی رسم شروع ہو چکی ہے تھی۔ جلدی سے فون کو بند کرتی ہوئی تیزی سے دوپٹہ سیدھا کرتی ہوئی وہ اسٹیج پر آن پہنچی تھی جہاں پر مہندی کی رسم کی جا رہی تھی۔ حد ہے سریا بیگم، یہ کوئی ٹائم ہے فون سننے کا؟ ریاض ویٹ نے ناراض لہجے سے کہا۔ سوری، وہ ایک دوست کی کال آ گئی تھی تو سننی پڑی، وہ شادی میں شرکت نہیں کر سکی، کنٹری سے باہر ہے۔ بڑی صفائی سے سریا بیگم نے جھوٹ بولا جیسے وہ سالوں سے بولتی آ رہی تھی۔ سریا گھبرائی ہوئی نظروں سے بار بار فجر کو دیکھ رہی تھی، فجر جو سریا کی ساری حقیقت جانتی تھی، مگر اس نے چہرے کے کچھ ظاہر نہیں کیا۔
معصوم فجر کو براق نے اتنا تو ٹرین کر دیا تھا کہ اپنے جذباتوں کو اندر کیسے رکھنا ہے۔ نارمل بیہیویئر رکھتے ہوئے وہ خوشی سے اپنے بھائی کو خوشیوں میں شریک تھی۔ اذلان کی شادی میں فجر نے آنے سے خوشیوں کا سما بن گیا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، گھر کا ہر فرد خوش تھا سوائے سوریا بیگم کے، جس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اسے کوئی قریبی مر گیا ہو۔ سوریا کو ہر لمحہ موت اپنے قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گناہ گار جتنا مرضی چھپ کر گناہ کر لے، مگر ایک نہ ایک دن اس کے گناہوں کا گھڑا پھوٹ جاتا ہے، اور اس دن انسان کا گناہوں سے بھرا بھیانک چہرہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ سوریا کو وہ وقت بہت نزدیک لگ رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن دھوم دھام سے منایا گیا۔ لیٹ نائٹ فنکشن ختم ہوا تو سب اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ کل زمل کی رخصتی تھی۔ کتنی ڈھیٹ ہوئی یار، اتنے گھنٹوں سے ساتھ بیٹھی رہی کہ مجال ہے جو میرا ذرا سی بات کا بھی تم نے جواب دیا ہو۔ زمل کی گاڑی ہال سے تھوڑا ہی دور پر آئی کہ اس نے فون پر اذلان کا میسج آیا۔ مجھے جب کوئی بات نہیں کرنی تھی تو میں کیوں آپ کی باتوں کا جواب دیتی؟ زمل یار، کل ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، کم سے کم شکل سیدھی کر کے آنا، ورنہ تمہیں منانے میں آدھی رات گزر جائے گی، اور مجھے ٹائم ویسٹ کرنا بالکل پسند نہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ لائنز تمہارے بارے میں کہی گئی ہیں، ایک شرم ہوتی ہے، ایک حیا ہوتی ہے، مگر تمہیں نہیں پتا وہ کیا ہوتی ہے۔ یار مجھے پتا ہے، شرم ہوتی ہے اور حیا ہوتی ہے، مگر ان دونوں کے بیچ میں ویڈنگ نائٹ ہوتی ہے، جو بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ میرا تو صرف ویڈنگ نائٹ منانے کا ہی موڈ ہو رہا ہے۔ زمل سر کو جھٹکتے ہوئے توبہ کر اٹھی تھی۔ اذلان کا میسج سین کر کے، دوبارہ مجھے میسج مت کرنا۔ زمل نے فون ہمیشہ کی طرح آف کر دیا تھا۔ بے شرم انسان، وہ دل میں سوچ کر خاموش ہو گئی، کیونکہ گاڑی میں حریہ اور بلاش بھی موجود تھے۔ کتنی بھاری فراک ہے، قسم سے جان نکل گئی۔ حور بیبی، بات بات پر تمہاری جان نکل جاتی ہے، بہت نازک مزاج ہو۔ گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے قدم خماری سے اس کی جانب بڑھاتا جا رہا تھا، کیونکہ لڑکیاں نازک مزاج ہی ہوتی ہیں۔ تیزی سے بلاج کے ارادوں کو دیکھتی ہاتھ میں پکڑے چینج کرنے والے ڈریس کو لیے واش روم کی جانب لپکی تھی۔ اس کے ارادے کو پوری طرح ناکام بناتے ہوئے بلاج دو ہی قدموں میں اس کی نازک کلائی کو تھام کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ بلاج، بولو حور بیبی۔ وہ بلاج کے ارادوں کو سمجھتے ہوئے شرم سے لال پڑتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ایک قدم پیچھے کو لے جا رہی تھی۔ بلاج پلیز، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ سچ میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے قدم بڑھاتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے جھٹکے سے کھینچتے ہوئے سینے سے لگا چکا تھا۔ بلاج پلیز، کیا پلیز؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ بہت تھکی ہوئی ہو۔ آئیبرو اٹھا کر آنکھوں میں خماری اور شرارت کے رنگ لیے گال پر لب رکھ کر چومتے ہوئے بولا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حور بیبی، تھکن اتارنے کا انتظام ہی تو کر رہا ہوں۔ نہیں، میں اپنی تھکن خود اتار لوں گی، پلیز مجھے چینج کرنے جانے دے۔ سچ میں بہت بھاری ڈریس ہے، میں تھک گئی ہوں۔ اسے اٹھا کر دونوں ہاتھ بلاج کے مضبوط سینے پر رکھے ہوئے شرم سے نظریں جھکائے مسکراتے لبوں سے بول رہی تھی، حور بیبی، تمہیں منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہیں نا، اس بھاری ڈریس کو اپنے نازک وجود سے ہم الگ کر دیں گے۔ بلاج بے شرم مت بنیے، چھوڑیے، مجھے شاور لے کر چینج کرنا ہے۔ حور، شاور بھی لے لینا، شاور لینے کا پورا موقع دو، پہلے شاور لینے والا کام تو کر لینے دو۔ قسم، بلاج قسم سے، آپ بہت ہی بے شرم ہے، کچھ بھی بولنے سے پہلے آپ سوچتے تک نہیں۔ وہ شرم سے لال ہوتی ہوئی کانوں تک سرخ پڑی تھی۔ جب جان چکی ہو کہ بلاج بے شرم ہے تو کیوں میری بے شرمیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو؟ حور، ہاتھ کی پشت سے گردن پر رب کرتے ہوئے دھڑکنوں تک محسوس کروایا۔ حور کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں بلاج کے سخت ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کر کے۔ تمہیں پتہ ہے، جو بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، کہنا نہیں مانتی، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ میں چلاتا ہے، اور تم میرا کہنا پیار سے پہلی بار میں مان لیا کرو، کیونکہ میں تمہیں دوزخ کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جھک کر اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے شوق نظروں سے دیکھتا ہوا اپنی منمانیوں پر اتر چکا تھا۔ نرمی سے باہوں میں اٹھا کر اسے بیڈ پر لے آیا تھا، تکیے پر لٹاتے ہوئے اپنے انابی لبوں سے مسکراتا آنکھ کو ونک کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کے کس کا اشارہ کیا۔ حور شرم سے آنکھیں بند کر گئی۔ حور، آنکھیں کھولو، مجھ سے آپ کی بے شرمیاں نہیں دیکھی جاتی، صدقے جاؤں حور بیبی، بہت موٹی عقل ہے تمہاری۔ ابھی لیکچر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے شوہر کی نافرمانی کرنے پر۔ بٹنوں کو کھولتے ہوئے کسرتی وجود کرتے سے آزاد کیا۔ کب تک میری بے شرمیوں سے گھبرا کر تم آنکھیں بند کرتی رہو گی؟ کیونکہ اب تو ہر روز تمہیں میری بے شرمیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ دونوں بازو حور کے اطراف میں رکھتے ہوئے پوری طرح سے اس کے اوپر جھکتے داڑھی والے سخت تھوڑی کو اس کے گالوں سے رب کرتے ہوئے حور کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ بلاش پلیز نہیں کیا کریں، آپ کی داڑھی بہت چبھتی ہے۔ حور سی کر اٹھی تھی۔ کیا کروں، رات کو روم میں تمہارے پاس آنے سے پہلے کلین شیو کروا لیا کروں،
چہرے پر لبوں سے نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے شرارتی انداز سے کہا، ہی کتنے عجیب لگیں گے آپ کلین شیو کروا کے۔ ہور کی کھیکی والی ہنسی نکل گئی تھی بلاج کی بات پر۔ ہاں عجیب تو لگوں گا، مگر اب تمہیں چپتی ہے، اس کے لیے مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا، یا پھر ایک کام کیا کروں گا، داڑھی کے اوپر اچھا سا کوئی شاپنگ بیگ چڑھا لیا کروں گا۔ ویری فنی، آپ رہنے دیں، آپ ایسے ہی پیارے لگتے ہیں۔ ہور بلاج کی داڑھی میں پیار سے ہاتھ مار کر سہلاتی ہوئی ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ مطلب تو میری داڑھی کی چبھن برداشت کرنے کو تیار ہو؟ بلاج کے شرارتی لب مسکرائے سرگوشیاں اتارتا اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ I love you ہور، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہاری قربت مجھے کتنا سکون دیتی ہے، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کان پر جھکتے ہوئے بول کر ہور کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا تھا۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ پہلی نظر میں تم پر دل ہار گیا تھا۔ پیار تو بچپن سے ہی کرتا تھا، مگر تمہارے حسن نے مجھے نکاح والے دن ہی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ نکاح والے دن میں نے کتنی مشکل سے خود کو روکا تھا، تم اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا تو میں وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آتا۔ آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہے تھے، مگر آپ کی ناک پر جو غصہ تھا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں آپ کو ناپسند کرتی تھی۔ اور جو تمہاری اس چھوٹی سی ناک پر ہر وقت اکڑ اور ایٹیٹیوڈ رہتا تھا، اس کا کیا؟ ہور کی چھوٹی سی ناک کو چومتے ہوئے بلاج نے دانتوں سے کاٹا تو ہور سسک اٹھی تھی۔ نکاح والے دن وائٹ فراک کے ساتھ ریڈ گلاب کے پھولوں کے گجرے پہن رکھے تھے، قسم سے تم پرنسس لگ رہی تھی۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تو اپنے جذباتوں پر قابو ہی نہیں رکھ سکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس دن روم میں غصے سے آیا تھا؟ اور متلاشی نظروں سے بلاج کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو اس کے بالوں کی لٹوں کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے ہاتھ کی پشت، گردن اور گالوں پر رب کر کے مسرور ہو رہا تھا۔ تو کیا مجھ پر غصہ کرنے والا، مجھے ڈرانے والا آپ نے ڈرامہ کیا تھا؟ بالکل ڈرامہ کیا تھا۔ ہاں، ہور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کتنے چلاک تھے، قسم سے کتنے بڑے ڈرامے باز ہیں۔ میں کتنا ڈر گئی تھی آپ کو اتنے غصے میں دیکھ کر، مجھے لگا آپ سچ میں شدید غصے میں ہیں اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ ہور بیبی، مجھے تمہارا حسن کھینچ کر لایا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی اپنی اکڑ نہیں چھوڑتی، مگر اب تو نکاح ہو گیا ہے، منہ میٹھا کیے بنا کیسے واپس آؤں؟ یاد آیا؟ جی سب یاد ہے۔ ہور شرم سے لال پڑتی چہرہ دیوار کی جانب موڑ گئی تھی۔ اس دن تمہاری میٹھی دھڑکنوں کو لبوں پر محسوس کر کے، اور اس کے بعد رخصتی تک کا سفر میں کیسے طے کیا، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ بلاج، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ بتاؤ۔ شوخ انداز سے ہاتھوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بلاج کی نظریں اس کی پنکھڑیوں پر مرکوز تھیں۔ آپ کل بھی بے شرم تھے، آج بھی بے شرم ہیں، اور مجھے لگتا ہے آنے والا وقت میں ہمارے 10-12 بچے بھی ہو جائیں گے، تب بھی آپ نے بے شرم ہی رہنا ہے۔ بچے؟ 10-12؟ ہور بہت لمبی پلاننگ کر لی ہے تم نے تو، مجھے تو ابھی سے اپنے کام پر لگ جانا چاہیے۔ ہور کا اتنا کہنا کہ بلاج کی بے باکی کی حدوں کو توڑتا چلا گیا۔ ہور پچھتا رہی تھی کہ اس نے مذاق میں بھی بلاج کو کیوں کہہ دیا۔ ہور کے چہرے کو دیوانوں کی طرح چومتے ہوئے نرم گرم لمس چھوڑتے ہور کی جان نکال رہا تھا۔ ہور کی نازک باریک سی پنکھڑیوں پر لب رکھے پوری شدت سے قید میں لیے سانسیں روک چکا تھا۔ ہور پنکھڑیوں سے نمی کو پوری شدت سے پیتے ہوئے پیاس بجھانے لگا۔ ہور کی معصوم سانسیں گلے میں اٹک رہی تھیں۔ چودھری بلاج تیز سانسوں سے ہور کی پنکھڑیوں سے تشنگی مٹا رہا تھا، جو کہ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ بلاج کے نابی لبوں کی سخت قید میں ہور کی پنکھڑیاں کبھی اندر جا رہی تھی تو کبھی باہر آ رہی تھی۔ بے رحمی سے پنکھڑیوں پر تشنگی کے گہرے رنگ چھوڑ کر گردن پر چکا تھا۔ ہور کے لب گہرے پنک ہو چکے تھے، گردن پر لمس چھوڑتے ہوئے بیک زپ کھول چکا تھا۔ چودھری بلاج کے سخت ہاتھوں کی کھردری انگلیوں کو کمر پر محسوس کر کے ہور کی سسکی نکلی تھی۔ چودھری بلاج کے لب مسکرائے تھے اس کی سسکتی ہوئی پنکھڑیوں کو دیکھ کر، جو چودھری بلاج کے لبوں کی چاشنی میں گھل کر گہری پنک ہو چکی تھی۔ نرمی سے فراک کو دونوں کندھوں سے سرکاتے ہوئے دھڑکنوں سے اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہور نے فراک کے گلے پر ہاتھ رکھ کر شرم سے لال پڑتے ہوئے چہرے سے دیکھ کر نفی میں سر پھلایا۔ ہور، تمہیں دیکھنے کا، چھونے کا حق ہے مجھے، پلیز ایسے لمحات میں رکاوٹیں مت پیدا کرنا۔ چودھری بلاج کو بالکل پسند نہیں ہے۔ خماری میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز میں ہلکی سی سختی کے رنگ تھے۔ نرمی سے ہور کے ہاتھ کو بھاری ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بلاج تکیے کے اوپر پن کر چکا تھا۔ پلیز لائٹ بند کر دیں۔ کیوں؟ مجھے شرم آتی ہے۔ آنے دو پلیز بلاج۔ کچھ چیزوں میں چودھری بلاج ضدی ہے اور وہ اپنی ضد نہیں چھوڑتا، یہ بات تم جانتی ہو۔ لائٹ بند نہیں ہوگی، جب فرسٹ نائٹ پر تمہاری نہیں مانی گئی تو آگے بھی ایسی ہی امید نہیں کر رکھنی۔ سرگوشیاں اتارتی چودھری بلاج کے بے باک لب اس کی دھڑکنوں کو چومتے ہوئے لباس کی نازک سرحدوں کو توڑ چکے تھے۔
لبوں کے نیچے دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے بلاج کی تشنگی بڑھنے لگی تھی۔ نازک سی دھڑکنوں کو لبوں میں دباتے ہوئے حور کی جان نکال کے لے گیا۔ حور کے منہ سے سسکاریاں ابھرنے لگی تھی۔ بلاج دھڑکنوں پر دانتوں کی چبھن اور شدید سختی کو محسوس کرتے سسک کر اس نے بلاج کا نام لیا۔ شش، برداشت کرنا پڑے گا حور کو۔ بچوں والا پیار چودھری بلاج کو پسند نہیں۔ دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سختی دکھاتے ہوئے لبوں سے لبوں کو چھو کر خماردار لہجے سے کہا، آپ بہت گندے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تھے۔ جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، میری شدتوں کو سہنا تم پر واجب ہے حور بیوی۔ پیار میں درد سہنا محبوب پر فرض ہوتا ہے۔ سرگوشیاں اتارتے دھڑکنوں پر پھر سے جھکا تھا۔ دھڑکنوں کو لبوں میں مسلتے ہوئے دیوانہ وار ہوا جا رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح نمی کے شبنمی قطروں کو حلق میں اڈیلتے ہوئے حور کی تڑپ کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ آنکھیں بند کی تیز سانسوں سے اس کی رحم و کرم پر لیٹی سسکاریاں بھرتے ہوئے چودھری بلاج کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ پیار سے بھری سخت شدتوں کو سہتی ہوئی حور کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ اس کی شدتوں کو سہتے ہوئے حور تکیے کے دونوں کونوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ اپنی پیار کی بارش میں حور کو بھگوتا ہوا محبت کی حسین وادیوں میں لے گیا تھا۔ کہاں حور کو شاور لے کر فریش ہونا تھا اور کہاں وہ چودھری بلاج کی سخت شدتوں سے ٹوٹی ہوئی اس کے چوڑے سینے پر سر رکھے ہوئے نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ بلاج کے لب مسکرا رہے تھے اس کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی حور کو دیکھ کر، جس کے ریشمی بال پوری طرح اس کے بلاج کے سینے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر نرمی سے چومتے ہوئے بلاج مسکرایا تھا، میری اکڑ وہ حور اتنے سے ہی ٹوٹ گئی ہو، میری اکڑو حور اتنے سے ہی ٹوٹ گئی ہو۔ ابھی تو تم پر میں نے ہاتھ بہت ہلکا رکھا ہے، جانتا ہوں بہت نازک اور لاڈلی ہوں، بہت نازوں سے تمہیں پالا گیا ہے، اسی لیے ہمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ ابھی تو میں نے تمہیں اپنے جذباتوں کی آوارگی دکھائی ہی نہیں ہے، یہ سوچ کر کہیں تم ڈر نہ جاؤ۔ تمہارے نازک وجود کو محبت کے ساتھ خود میں سمیٹ رہا ہوں، کہیں میری حور ڈر نہ جائے، اپنے بے لگام جذباتوں کو لگام ڈال رکھی ہے، ورنہ چودھری بلاج کس بلا کا نام ہے۔ اگر پوری طرح جان جاؤ تو مجھے دیکھ کر ہی گھبرا جاؤ گی۔ ہنستے ہوئے دل میں سوچ کر رہ گیا، میری بیٹی اب ٹھیک ہے نا؟ فجر میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں کہ اللہ نے میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی ہے۔ عافیہ اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم اتنی چپ کیوں ہو؟ کیا تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے؟ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عافیہ اپنی بیٹی کی خاموشی کو دیکھ کر پریشان تھی۔ نہیں ماما، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے فجر اپنی ماں کا معصوم چہرہ دیکھ رہی تھی، جس کے بارے میں وہ کبھی کچھ نہ جانتی ہی نہیں تھی۔ فجر نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو ڈپریشن میں دیکھا۔ راتوں کو اکثر اس کے بابا اسے نیند کی دوا دے کر سلایا کرتے تھے، کیونکہ عافیہ کو رات نیند نہیں آتی تھی۔ فجر نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ عافیہ کے ڈپریشن کے پیچھے اتنی دردناک اصلیت تھی، جس کو سن کر فجر کی روح کانپ گئی تھی۔ اس کو اس کی ماں نے کیسے سہا ہوگا؟ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرا بچہ، کوئی پریشانی ہے تو اپنے بابا کو بتاؤ، اس طرح کیوں خاموش ہو کر اپنی ماں کو دیکھے جا رہی ہو؟ چودھری آصف ورک جو اپنی بیٹی کی حرکت و عمل پر نظر رکھے ہوئے تھا، باپ تھا، کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں پریشانی تھی کہ اس کی بیٹی اب بھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ بابا، آپ پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ماما کو اتنے مہینوں بعد دیکھا تو اس لیے پھر سے رونے دور جانے کا ڈر سا ہے میرے دل میں۔ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا میرا پیارا بچہ، میرے گھر کی رونق۔ چودھری آصف ورک اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھر کر بولے، چلو رات بہت ہو گئی ہے، میرے خیال سے اب سونا چاہیے، صبح گھر میں بارات کا فنکشن ہے، تو ٹائم سے سوئیں گے تبھی تو اچھا انتظام کر سکیں گے۔ چودھری آصف ورک نے کہا تو عافیہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ماما جی میرا بچہ، میں آج آپ کے پاس سو جاؤں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، بالکل، تم آج ہمارے ساتھ ہمارے روم میں سوگی۔ عافیہ سے پہلے ہی آصف اپنی بیٹی کو کہہ کر پیار سے ماتھا چومتے ہوئے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، بس تم جا کر اپنے روم میں چینج کراؤ، فریش ہو لو، اس کے بعد ایزی ہو کر آ کر سو جانا۔ اگر یہاں پر فریش ہونا چاہتی ہو تو میں ابھی اپنی بیٹی کے روم سے کپڑے منگوا لیتی ہوں۔ نہیں امی، میں اپنے روم میں جا کر ہی فریش ہو لیتی ہوں۔ کیا میرے روم میں بھی اب بھی میرے کپڑے ہیں؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات اپنی بہن سے پوچھنا جس نے تمہارے روم سے ایک دن کا بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیا۔ وہ روم کی صفائی خود کرتی تھی، کسی کو اس روم میں جانے نہیں دیتی تھی۔ کسی کا مطلب کہ مجھے بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میں نے نہیں، اس نے اپنی بیٹی کو دی ہے، بہت پیار کرتی ہے تم سے۔ کہتے ہوئے عافیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کے گال بھگو گئے تھے۔ فجر حیران نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جہاں
اس سے اس بات کی خوشی تھی کہ منت اسے بہت پیار کرتی ہے، وہاں اسے اس بات کی حیرانی ہوئی کہ کیا اس کی ماں نے منت کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ عافیہ اور منت کے بیچ شروع سے ہی رشتہ بہت کڑوا رہا تھا۔ اب تو فجر کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ عافیہ منت سے نفرت کیوں کرتی ہے۔ ایسے میں اپنی ماں کے لہجے میں نرمی دیکھ کر کہیں نہ کہیں فجر کو خوشی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دماغ میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں کی نفرت کے پیچھے حقیقت یہ تھی کہ منت اس کی سگی بہن نہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری بہن تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ تمہارے کمرے میں ایک ایک چیز اس نے ویسے ہی سجا کر رکھی ہے۔ دن میں پتہ نہیں کتنے چکر وہ تمہارے روم کے لگاتی تھی۔ شکر ہے اس کی زندگی میں وجدان تھا، ورنہ تمہارا غم اسے پاگل کر دیتا۔ فجر عافیہ اپنی بیٹی کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جی میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں، آپ آرام کریں، وہ کہتی ہوئی روم سے جا چکی تھی۔ آج مہندی کے فنکشن میں منت بہت تھک چکی تھی۔ بھائی کی مہندی کی رسم میں بھاگ دوڑ کرتی ہوئی بہنوں کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے، مگر آج تھکاوٹ کے ساتھ منت کو جو خوشی ملی تھی اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اس قدر خوش تھی جیسے پوری دنیا سے اسے ایک مٹی میں سمٹ کر مل گئی ہو۔ اس کی جان، اس کی بہن واپس آ گئی تھی، جس کے زندہ ہونے کی امید سب لوگ ختم کر چکے تھے۔ وہ بہن اچانک سے صحیح سلامت مل گئی تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ منت کا دل چاہ رہا تھا کہ پورے گھر میں شادیانے بجائے، پورے گھر شہر میں مٹھائیاں بانٹے، چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اس کی فجر، اس کی شہزادی لوٹ آئی ہے، مگر اپنی خوشی کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا تھا، کیونکہ وہ چودھری وجدان ویر کی بیٹی تھی، چودھری وجدان ویر کی بیوی تھی، جس کی پرسنالٹی کے ساتھ اس کی بیوی کو یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ چودھری وجدان ویر کی بیوی کے سانچے میں پوری طرح سے فٹ رہے، حالانکہ یہ کام منت کے لیے بہت مشکل تھا۔ منت نیچر میں وجدان سے بہت مختلف تھی۔ وہ سوبر تھا، منت چنچل تھی۔ یہاں وہ ہر بات ٹھہراؤ سے کرنے کا عادی تھا، منت جذباتی تھی، مگر پھر بھی دونوں میں بے انتہا محبت تھی۔ کون کہتا ہے کہ دو مختلف نیچر کے لوگوں میں محبت نہیں ہو سکتی؟ یہاں تو دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں سانسیں الجھائے زندہ تھے۔ منت روم میں آتے ہی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ ہیوی میک اپ اور بھاری ڈریس نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ وجدان ابھی روم میں نہیں آیا تھا، مگر جب وہ فریش ہو کر واپس روم میں آئی تو اس کی نظر سامنے لیٹے ہوئے وجدان پر پڑی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وجدان خالی نظروں سے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے بیڈ پر لیٹا ہے۔ وہ بہت گہری سوچ میں لگ رہا تھا۔ اس نے منت کو آتے ہوئے دیکھ کر بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، جبکہ وجدان ایسے نیچر کا نہیں تھا۔ وجدان تو روم میں ہر وقت موڈ میں ہی رہتا تھا۔ وجی کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، وجدان کا سپاٹ لہجے میں جواب آیا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ کچھ سوچ رہے ہیں۔ ٹاول سے بالوں کو پونچھتی ہوئی ٹاول کو وہیں سائڈ پر صوفے پر اوپر پھینک کر وہ وجدان کی جانب بڑھی تھی، اس کے بالکل قریب آ کر ہاتھ اس کے گال پر رکھتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کچھ سوچ رہے ہیں۔ اچھا پھر بتاؤ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ مسکراتی نظروں سے نظریں منت پر ڈالتے ہوئے اس کے آبشار کی طرح کمر پر پھیلے ہوئے بالوں میں ہاتھ میں انگلیاں اٹکاتے ہوئے جواب کو تھا۔ شاید فجر کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہاں، فجر کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں، مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں فجر کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ مجھے آپ کے دل کی سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اب تو مجھے آپ کے دماغ کی باتیں بھی پڑھنی آ گئی ہیں۔ وہ شوق انداز سے بولتی ہوئے ہنس رہی تھی۔ اچھا تو میرے یار کو میرے دل کی اور دماغ کی باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ ہاں جی، اب ڈر کر رہنا پڑے گا، کہیں دل کے راز بنا میرے بولے ہی نہ جان جاؤ۔ وہ سوچتی نظروں سے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں میرے وجی کے دل میں کوئی راز نہیں ہے۔ میرا وجی شیشے کی طرح صاف ہے، جو اندر اور باہر سے ایک جیسا ہے۔ میرا یار بہت معصوم ہے، اس کے لیے اپنی وجی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ میری جان، شیشے کو اگر دوسرے جانب سے دیکھو تو میں اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وجدان محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی کمر پر بھاری ہاتھ رکھے رفع کر رہا تھا۔ خبردار، اگر آپ نے میرے وجی کے بارے میں کچھ غلط کہا، میرا وجی دنیا کا بیسٹ ہسبینڈ ہے، مجھے شیشے کے دوسرے جانب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میری دنیا تو وجہ کی آنکھوں میں ہے، جس میں مجھے اپنے لیے بے انتہا پیار نظر آتا ہے۔ مجھے اس کے آگے دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت وائف سمجھتی ہوں۔ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں لکھا گیا۔ اب منت وجدان سے پہلے کی طرح شرماتی نہیں تھی۔ چک کر وجدان کے گال پر لب رکھ کر پیار بھرا لمس چھوڑ کر منت کے لبوں کی گرمی وجدان کے مضبوط دل کی دھڑکنوں کو ہمیشہ اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ محبت منت کے ہر انداز سے ٹپکتی تھی۔ نہیں کہوں گا میری کیا جرات کہ میں اپنے یار کے وجہ کے بارے میں کچھ غلط بول سکوں، وہ مسکراتے لبوں سے کہتے ہوئے انگوٹھے اور انگلی سے اس کی پنکھڑیوں کو نرمی سے مسل گیا۔ وجدان کی آنکھوں میں خماری اترتے ہی بلو آئز چمک اٹھی تھی۔ یار وجدان، تم جو مجھے لائٹ ڈوز دینے والا کام کرتی ہو،
یہ نہ کیا کرو، میرا نشہ خراب ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ چھوٹی سی کسی دے کر تم میرے ارمان جگا دیتی ہو۔ کسی کو محسوس کرتے ہی میرے بے قابو ارمان جو ہیں وہ اپنے یار کی غربت چاہتے ہیں۔ جب میں غربت کے لیے اپنے یار کے نزدیک آتا ہوں تو پھر میرا یار کہتا ہے میں تھک گئی ہوں، جبکہ میرا تمہارے ساتھ بہت ساری باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے، مگر میرا یار گدھے گھوڑے بیچ کر آرام سے سو جاتا ہے۔ ساری بات میں قصور تمہارا ہوتا ہے، شروعات تم نے کر دی ہے، اب دی اینڈ میں کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظروں میں خماری کے گہرے رنگ دیکھ کر منت کے طوطے اڑ گئے تھے۔ آج وہ بالکل وجدان کی شدتوں کا سہنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ آج تو وہ بستر پر لیٹتے ہی سو جانے کی نیت سے روم میں آئی تھی، مگر یہاں وجی کے رومانس والے موڈ کا پارا بہت ہائی ہو چکا تھا۔ نہیں وجی پلیز آج نہیں۔ وہ اپنی جان بچاتی جھٹکے سے اٹھ کر وجی سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کی وجی کی ٹون خراب ہونے لگی ہے۔ یہ منت کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اکثر بیچاری منت ایسے ہی پھنس جاتی تھی۔ وہ کیسے بتا دے کہ اسے وجی پر کتنا پیار آتا تھا؟ وہ الگ بات تھی کہ وہ تو اپنے حصے کا پیار کھل کر منت پر برسا لیتا تھا، مگر جب کبھی منت ذرا سا پیار دکھاتی تھی تو وجی بنا موقع مناسبت وقت دیکھے اس کی سانسیں روکے ہوئے اس پر قابض ہو جاتا تھا، جیسے اس وقت منت کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی جان کو عذاب میں ڈالنے کا۔ مگر وجدان کے چہرے کو دیکھ کر منت خود کو روک نہیں پائی اور کس کرنے والی گستاخی کر بیٹھی تھی۔ اس کا نیلی آنکھوں والا خوبصورت شہزادہ جو ہمیشہ موڈ میں رہتا تھا، جس کے عشق کو ہلکی سی ہوا دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، منت کی پنکھڑیوں کی گستاخی پر سارا الزام ڈالتے ہوئے فل آن موڈ میں آ چکا تھا۔ جہاں سے اٹھ کر گئی ہو وہیں واپس آؤ۔ وجدان نے گھوری ڈالتے ہوئے انگلی کا اشارہ کیا تھا۔ وجدان کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ وہ ایسا ہی تھا، پیار میں انتہا سے گزر جانے والا، کیئرنگ لونگ، ہر چیز اس بندے میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، مگر اپنے خوبصورت لمحات میں وجدان کو مزاحمت زہر لگتی تھی، اور یہ بات وہ منت کو پیار سے ہر بار سمجھاتا تھا۔ بیچاری منت بھی کیا کرے، کانچ کی گڑیا کو کچھ فٹ کا مضبوط پنجابی شعر ملا تھا تو کتنا ہی اس کی محبت سے بھری شدتوں سے منت کی جان جاتی تھی۔ وجی میری بات تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ جب ہم روم میں ہوتے ہیں صرف میری بات ہوتی ہے، اور میری بات یہ ہے کہ جن قدموں سے چل کر گئی ہو انہی قدموں سے واپس آؤ۔ وجدان نے حکم صادر کیا۔ بس 1 منٹ میں آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں تو ٹی وی کا چینل نہیں چینج ہوتا جتنی دیر میں آپ کا موڈ صحیح سے خراب اور خراب سے صحیح ہو جاتا ہے۔ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے قریب آ گئی تھی۔ اس کی جھنجھلاہٹ اور ڈر کو دیکھ کر وجدان کو ہنسی آ رہی تھی، جس کو اس نے بمشکل روک رکھا تھا۔ اسے قریب آنا کہتے ہیں؟ آئی برو اٹھا کر مصنوعی سرد لہجے سے کہا۔ اس کے قریب کیا آپ کی گود میں آ کر بیٹھ جاؤں؟ آہا کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھٹکے سے اپنے قریب اپنی تھائس پر بٹھا چکا تھا۔ منت اچانک آنے والی آفت کے لیے تیار نہ تھی، تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ جھٹکے سے اس کی گود میں گرتے ہوئے منت کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ یار وجدان، اس کو کہتے ہیں قریب آنا۔ جی نہیں، اس کو کہتے ہیں بندے کو ڈرانا۔ اچھا یار وجدان کو مجھ سے ڈر بھی لگتا ہے؟ نازک کمر پر مضبوط بازوؤں کا دائرہ تنگ کرتے ہوئے شوق نظروں سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ڈرنا نہیں چاہتی، مگر جب آپ غصے سے بولتے ہیں پھر مجھے ڈر لگتا ہے۔ معصومی سے نظریں جھکائے ہوئے ایمانداری سے جواب دیا گیا۔ میں اپنے یار پر کبھی غصہ نہیں کرتا، نہ ہی ڈرانا چاہتا ہوں، مگر میری شرارتی یار کی بچکانہ حرکتیں مجھے مجبور کر دیتی ہیں میں بھی غصہ دکھاؤں، اور آنکھیں بھی۔ وجدان کے لبوں پر شرارت کھلتی ہوئی ہلکی سی مسکراہٹ اور اسے بھی جاسمین نظر بنا رہی تھی۔ منت اس کے چہرے پر ٹکٹکی باندھے محبت بھری نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا جادو تھا وجدان کے چہرے میں؟ جب دیکھتی تھی کھو جاتی تھی۔ جتنا خود پر اور اپنی قسمت پر رشک کرتی اسے کم لگتا تھا۔ اس کی قسمت میں ایسا شہزادہ آیا تھا جس کے لیے لڑکیاں ہزاروں سال خواب دیکھتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد کی دعاؤں میں مانگتی ہیں۔ اسے یہ شہزادہ بن مانگے ملا تھا۔ وہ شہزادے کی مضبوط دل کی دھڑکنوں میں دھڑکتی تھی، خود پر فخر کرتی تھی تو بھی ڈر جایا کرتی تھی کہ کہیں کسی دشمن حاسد کی نظر نہ لگ جائے۔ یار مت کیا کرو۔ کیا؟ منت سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب تم مجھے ایسے دیکھتی ہو، اس کے بعد امید رکھی جاتی ہے کہ وجی قابو میں نہیں رہے گا۔ اگر منت نے گھبرا کر نظریں ہٹا لی تھی جیسے چوری پکڑی گئی ہو، اب نظریں ہٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یار وجدان، تم نے جو کرنا تھا کر چکی ہو۔ گال پر انگلی رکھتے ہوئے رخ اپنی جانب کیا تھا۔ منت تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے کچھ معاملوں میں چودھری وجدان بے رحم ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں میری محبت کے لمحوں میں تم پر میرا رحم حرام ہے۔ کمر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے خود میں سمانے لگا تھا۔ وجدان کے نابی لب مسکرا اٹھے تھے۔ منت کو اپنے قریب واپس پا کر، اگر آپ نے یہ والی چیز نکال دی جائے
نہ تو آپ ورلڈ کے بیسٹ ابھی ہیں، 99% پر رک جاتے ہیں۔ اس کے گال میں باہیں ڈالے ہوئے منت مصنوعی ناراضگی دکھا رہی تھی، کیونکہ وجدان سے ناراض ہونا منت کے بس کی بات نہیں تھی۔ وجدان جیسا پیار کرنے والا شوہر ہو تو عورت شدتوں کی سختیوں کو خوشی خوشی برداشت کر لیتی ہے۔ تم ایک کام کرو، مجھے 99 نہیں بلکہ تم مجھے 75% پر رکھ لو۔ مجھے اس سے زیادہ اچھا ہسبینڈ نہیں بننا۔ اچھا، اگر اچھا ہسبینڈ بننے کے لیے مجھے اپنی شدتوں پر پہرے لگانے ہوں گے تو بھی مجھے نہیں اچھا ہسبینڈ بننا۔ ہم برے ہی ٹھیک ہے۔ وہ مسکرایا تھا، منت کے چہرے کو ہلکا سا جھکاؤ دیتے ہوئے، پنکھڑیوں کو چوم کر نرم گرم لمس چھوڑا۔ منت کی پنکھڑیاں شرماتے ہوئے مسکرائی تھی، مطلب سدھر نہیں سکتے مگر 75% اچھے ہسبینڈ بن کر رہ سکتے ہیں۔ اسے ہنسی آ رہی تھی وجدان پر، جو اپنی غربت کے لمحوں میں کٹوتی کو بالکل برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی حالت ایسے ہو جاتی تھی جیسے کسی بھوکے کے آگے اس کا کھانا لے جانے کی بات کی جا رہی ہو۔ مجھے سدھرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں۔ یار وجدان، تمہیں میرے پیار کی قدر نہیں ہے؟ جب دنیا میں نہیں رہوں گا مجھ جیسا عشق پیار کرنے والا شوہر ڈھونڈتی رہ جائے گی۔ وجدان، پہلی بار وجدان کا نام لیتے ہوئے چیخی تھی، اپنا نازک ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر لفظوں کی روانی بند کر چکی تھی۔ وجی، یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ بے یقینی سے وجدان کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ سوری، میں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا۔ نرمی سے اس کے ہاتھ کو لبوں سے ہٹاتے ہوئے چوم لیا تھا، اس کے چہرے پر لبوں کے لمس چھوڑتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ نہیں وجی، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کی قدر نہیں کرتی، آپ کے پیار کی ویلیو نہیں کرتی؟ آنکھوں کی برسات وجدان کا چہرہ بھگونے لگی تھی۔ وہ تڑپ گئی تھی وجدان کے منہ سے جدائی کا نام سن کر۔ آپ کے پیار کی کیا ویلیو ہے، میں کیسے ثابت کروں؟ مجھے بتائیں، میں ہر کسوٹی پر اترنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، گلابی چہرہ مرجھانے لگا تھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ میری جان ہیں۔ وہ تو جیسے تڑپ گئی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر وجی کے چہرے پر گرنے لگے تھے۔ خوبصورت آنکھیں درد کی شدت لال ہو کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ چہکتا چہرہ ایک دم مرجھا گیا تھا۔ منت میری جان، میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا، میری بات کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ وجدان اس کے آنسوؤں کو لبوں میں پیتے ہوئے اس کے اپنی سانسوں سے زیادہ قریب کرتے ہوئے چپ کروا رہا تھا۔ ایسے نہیں کوئی کچھ کہتا، اپنا چہرہ اس سے دور کرتے ہوئے بولی، آپ مجھے بتائیں، میں ایسا کیا کروں جس سے آپ کو لگے کہ میں آپ کے پیار کی قدر کرتی ہوں؟ یار وجدان، میری بات تو سنو، ہائپر مت ہو، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ وجدان کو ہنسی بھی آ رہی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر ٹینشن بھی ہو رہی تھی۔ معاملہ اتنے سیریس ہو جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، نہ ہی اب آج آپ کے اور میرے بیچ میں کوئی پیار والا سین ہو سکتا ہے جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ مجھے ثابت کیسے کرنا ہے۔ وہ تو جیسے ضد پر آ گئی تھی، اس کا دل پھٹ گیا تھا وجدان کی یہ بات سن کر۔ وجدان کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر تیرتے تیرتے وہ محبت کے گہرے سمندر میں بہت آگے نکل آئی تھی، جہاں پر کشتی کو ذرا سا بھی ہچکولی لگنے سے بھی مسافر کی جان پر بن جاتی ہے۔ یار میرے منہ سے نکل گیا، مذاق تھا، وہ کیوں اتنا سیریس ہو گئی ہو؟ اس کے آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے بار بار صاف کر رہا تھا، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وجی مجھے بتائیں، ورنہ میں روم سے باہر چلی جاؤں گی۔ وجی کے ہاتھوں سے جھٹپٹا کر خود کو آزاد کرتے ہوئے ضدی انداز سے بولی، اچھا ریلیکس ہو جاؤ، بتاتا ہوں۔ وجدان سمجھ چکا تھا کہ آج اس کا یار ضد پر اڑ گیا ہے، جبکہ منت بہت کم ضد پر اڑتی تھی۔ چودھری وجدان بیٹ کے دماغ میں شرارتی آئیڈیا آیا جس سے منت کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ یقین کرنے کے لیے ایک ہی وعدہ کرنا پڑے گا۔ بتائیں، میں ہر وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کبھی میرے سامنے شرمانا نہیں اور نہ ہی مزاحمت کرنے کی کوشش کرنا۔ کیا؟ چلانے کی ضرورت نہیں، بس یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم ثابت کر سکتی ہو کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو۔ بہت روکنے کے باوجود وجدان کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ پہلے رلاتے ہیں پھر میرے رونے پر ہنستے ہیں، اور یہ کیسی شرط ہے؟ یہ کیسا وعدہ ہے؟ ایک وعدہ پورا کر سکتی ہوں کہ جو بھی ہو جائے کبھی مزاحمت نہیں کروں گی، مگر شرماؤں نہ، یہ وعدہ میں بھلا کیسے پورا کر سکتی ہوں؟ آپ کی حرکتیں دیکھ کر شرم خود بخود آ جاتی ہے۔ چل ایک وعدہ بھی قبول ہے، مگر آج کے بعد آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے وجدان، وجی کہہ کر بلاؤ۔ نہیں وجدان ہی کہوں گی، آپ نے مجھے رلایا ہے۔ چلو پھر جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہنا۔ ضدی لڑکی اسے بیڈ پر ڈالتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا تھا۔ آپ بالکل اچھے ہسبینڈ نہیں ہیں، وجدان نے گردن پر لب رکھتے ہوئے دانتوں سے کاٹا تو اسے سکتے ہوئے بولی تھی، یار وجدان، پل پل میں بیان بدلنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ نازک مخملی گردن پر نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے دانتوں کی چبھن محسوس کرواتے ہوئے سرگوشیاں اتار رہا تھا۔ اپنی بیوی کو رلانا بھی اچھی بات نہیں ہوتی، غلطی کی معافی مانگ چکا ہوں، مزید معافیوں کو میری پیاری شدتوں میں محسوس کر لینا۔ جان نکالنے کو پیار بھری شدتیں نہیں کہتے، آپ جتنے اچھے ہیں اتنے برے بھی
ہیں، سانس لینے تک کا موقع نہیں دیتے۔ شادی کو سال ہونے والا ہے مگر آپ کا انداز پہلے سے زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ رحم کیا کریں مجھ پر۔ اگر شادی کو 50 سال بھی ہو گئے تب بھی رحم کی امید نہیں کرنا۔ اگلے گلے کے سلٹ میں سخت ہاتھ کی مضبوط انگلیاں پھنساتے ہوئے جھٹکے میں بٹنوں کے سلٹ کھول چکا تھا۔ کچھ ٹوٹ گئے تھے، کچھ کھل گئے تھے۔ ایک تو آپ جو میرے کرتے برباد کرتے ہیں نا، قسم سے اب تو مجھے شرم آتی ہے۔ جب بھی میں اپنے کپڑے کسی ملازمہ کو دیتی ہوں وہ کہتی ہے باجی آپ کے بٹن کیوں نہیں ہوتے؟ ہاں ہاں ہاں، ہنسے مت، مجھے غصہ آتا ہے جب آپ اتنی خوبصورت ڈریسز خراب کر دیتے ہیں۔ کم سے کم کسی کرتے کو تو بخش دیا کریں۔ تم میری غربت کے لمحات میں اس طرح کے کرتے پہنا ہی مت کرو جس کے سامنے سلٹ پر بٹن لگے ہوں۔ جو آپ میری کمر پر لگی ہوئی زپ خراب کرتے ہیں وہ بھی مت لگوایا کرو۔ ہاں وہ بھی مت لگوایا کروں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے کرتے کی سیٹ کو دونوں ہاتھوں سے کھولتے ہوئے دھڑکنوں پر جھکنے لگا تھا۔ میرے خیال سے مجھے کچھ پہننا ہی نہیں چاہیے۔ وہ جھنجھلاہٹ میں بھول گئی تھی اس نے کیا بولا ہے۔ اندازہ ہوتے ہی خاموش ہو گئی۔ شرم سے سرخ ہوتی بلش کرتے گال اور بھی جاز میں نظر لگ رہے تھے۔ بہت زبردست آئیڈیا ہے، ویری گڈ، یہ سب سے بیسٹ رہے گا۔ دھڑکنوں سے چہرہ اٹھاتے ہوئے کھل گیا تھا منت کی زبان سن کر۔ ویسے بھی یار وجدان، پہننے کی ضرورت کیا ہے، ایسے ہی آیا کرو اور پورے حق سے وجی کو بہکایا کرو۔ ہائے کتنی ہاٹ لگو گی نا۔ وہ بے شرمی سے ہنستے ہوئے چہرہ اوپر کیے اس کے شرم سے لال پڑتے چہرے کی طرف لطف اندوز ہو رہا تھا۔